عید کی نماز کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نیت کیجئے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ جو بھی آپ پڑھنے والے ہیں 7-6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے۔ اب امام صاحب نماز شروع کریں، آپ بھی ان کے ساتھ نماز شروع کریں، اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیجئے۔ اب اس کے بعد ثنا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اب اس کے بعد جیسے ہی امام صاحب تکبیر کہیں آپ بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور تکبیر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو لٹکا دیجئے۔ اسی طرح پھر دوسری مرتبہ تکبیر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو لٹکا دیجئے اور تیسری مرتبہ پھر اسی طرح ہاتھوں کو اٹھائیے اور تکبیر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو حسب معمول باندھ لیجئے۔ اس کے بعد امام صاحب بلند آواز سے قرات کریں گے سورۃ فاتحہ کی، اس کے بعد ایک سورت پڑھیں گے، اس کے بعد عام نماز کی طرح رکوع کیا جائے گا، سجدہ کیا جائے گا اور اسی طرح پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب دوسری رکعت میں پھر اسی طرح امام صاحب بلند آواز سے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، پھر سورت پڑھیں گے۔ اب سورت پڑھنے کے بعد امام صاحب تکبیر کہیں گے، آپ بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر تکبیر کہہ کر ہاتھوں کو لٹکا دیجئے۔ اسی طرح دوسری مرتبہ پھر تکبیر کہہ کر ہاتھوں کو لٹکا دیجئے، تیسری مرتبہ پھر تکبیر کہہ کر ہاتھوں کو لٹکا دیجئے۔ اب چوتھی تکبیر میں آپ رکوع میں چلے جائیے بغیر ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے۔ اسی طرح عام نماز کا رکوع کیا جائے گا، پھر اس دوسری رکعت کے اندر پھر سجدہ کیا جائے گا، اس کے بعد تشہد کیا جائے گا، التحیات للہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد سلام پھیر دیا جائے گا۔ اب جو لوگ دیر سے آئے ہیں کہ امام صاحب کو اس حالت میں پایا کہ امام صاحب نے نماز شروع کی اور تکبیر کہہ کر آگے قرات شروع کر لی، اب وہ شخص نماز شروع کرے اور شروع کرنے کے بعد اپنی 3 تکبیریں کہہ لے اور اس کے بعد امام صاحب کے بعد شامل ہو جائے۔ اب جو بندہ اس حالت میں آیا کہ امام صاحب کو رکوع میں پایا، امام صاحب نے قرات بھی کر لی اور اب رکوع میں چلے گئے، تو اب وہ بھی آئے نماز شروع کرے اور وہ رکوع میں چلا جائے اور اپنی 3 تکبیریں وہ جو ہے رکوع میں ادا کرے اور رکوع میں ہاتھوں کو نہ اٹھائے، صرف زبان کے ساتھ ادا کرے اور اسی طرح امام صاحب کے ساتھ ساری نماز ادا کرے۔ اور جو شخص اب اس حالت میں آیا کہ امام صاحب نے اپنی پہلی رکعت مکمل کر لی، تو اب وہ دوسری رکعت میں امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائے اور دوسری رکعت کو اسی طرح امام صاحب کے ساتھ پوری کرے، اور جب امام صاحب سلام پھیریں تو وہ اپنی پہلی رکعت کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے اور اپنی پہلی رکعت کو اسی طریقہ پر مکمل کرے۔ اگر کوئی شخص اس وقت آیا کہ اس نے امام صاحب کو دوسری رکعت بھی مکمل ہوگی اور امام صاحب ابھی التحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سلام پھیرنے والے ہیں، تو وہ بھی فوراً سے جو ہے امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائے اور امام صاحب جیسے سلام پھیریں اور وہ بھی اسی طرح امام صاحب سلام پھیریں اور وہ کھڑا ہو جائے۔ اب کھڑا ہو کے وہ اپنی دونوں رکعتوں کو اسی طریقہ پہ پہلی رکعت ادا کرے گا، اس کے اندر 3 تکبیریں کہے گا، پھر سورۃ فاتحہ اور سورت پڑھے گا اور اس کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا اور دوسری رکعت میں اسی طرح وہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس کے بعد سورت پڑھ کے اس کے بعد 3 تکبیریں اپنی کہہ کر تو وہ رکوع سجدہ کر کے اس کے بعد اپنی وہ سلام پھیر دے گا۔ تو اسی طرح عید کی نماز کے بعد جو سب سے پہلا کام ہے وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عید کے دن 300 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا اور اس کا ثواب سب مسلمانوں کو بخش دیا، تو اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں میں 1000 نور داخل فرمائے گا، اور جب یہ شخص خود وفات پائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر میں 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ تو اسی طرح عید کی نماز سے پہلے سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر سے پہلے کھجوریں تناول فرماتے ہیں طاق اعداد میں، اور عید الاضحیٰ سے پہلے بغیر کچھ کھائے پیے نماز کے لیے چلے جاتے، اور جب عید کی نماز کے لیے جاتے تو ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔